محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حافظ قرآن کا واقعہ بتائیں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے حافظ قرآن کی زندگی سے جڑا ہوا ہے جس نے دنیا کی چمک دمک کے پیچھے اپنے رب کے کلام کی عظمت کو بھلا دیا اور دنیاوی لذتوں میں ایسا کھو گیا کہ اس کا انجام انتہائی دردناک ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کے کلام قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان حافظ قرآن تھا جو نہایت ذہین اور نیک تھا۔ اس نے کم عمری میں ہی قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس کے والدین اور اساتذہ اس پر فخر کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یہ بچہ ہمیشہ قرآن سے جڑا رہے۔ ابتدائی دنوں میں وہ قرآن کی تلاوت کرتا، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا اور اللہ کے دین کی تبلیغ میں حصہ لیتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ دنیاوی زندگی کی رنگینیاں اس کے دل میں جگہ بنانے لگی۔ اس نے دنیا کے عیش و عشرت کو اپنے دین پر ترجیح دینا شروع کر دی۔ پہلے پہل اس نے قرآن کی تلاوت کو کم کیا، پھر مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ جو زبان کبھی اللہ کے کلام سے معطر رہتی تھی، وہ اب دنیاوی باتوں اور فضول گفتگو میں مشغول ہو گئی۔ نوجوان حافظ قرآن نے کاروبار شروع کیا اور دنیاوی کامیابیوں کی دوڑ میں لگ گیا۔ دولت، شہرت اور لوگوں کی تعریفوں نے اس کے دل کو ایسا مسحور کیا کہ وہ قرآن کو مکمل طور پر بھول گیا۔ اس کی زندگی میں ایسی مصروفیات آ گئی جو اسے اللہ کی یاد سے دور کرتی گئی۔ نماز چھوڑ دی، مسجد جانا ترک کر دیا اور یہاں تک کہ وہ ان محفلوں میں شامل ہونے لگا جہاں گناہوں کا بازار گرم ہوتا تھا۔ اس دوران اس کے والدین نے اسے بار بار سمجھایا، لیکن وہ اپنی دنیاوی کامیابیوں میں اس قدر مگن تھا کہ نصیحت کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن اس کے والد نے اسے کہا، بیٹا، تم نے قرآن کو یاد کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تم نے اس کی حفاظت نہ کی تو یہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ لیکن اس نوجوان نے اپنے والد کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ایک رات وہ گہری نیند میں تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا۔ وہ قیامت کے میدان میں کھڑا تھا جہاں ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دے رہا تھا۔ لوگ پریشان حال اور خوف زدہ تھے۔ اچانک اس کا نام پکارا گیا اور فرشتے اسے اللہ کے حضور لے گئے۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ جب اس کا حساب کتاب شروع ہوا تو اس کے سینے سے قرآن مجید کے اوراق نکل کر اس کے خلاف گواہی دینے لگے۔ ہر آیت کہہ رہی تھی، ہے اللہ، یہ شخص مجھے یاد کرتا تھا لیکن پھر مجھے بھول گیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دنیاوی زندگی کو مجھ پر ترجیح دی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ نوجوان چیخ اٹھا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ فرشتوں نے اسے پکڑ کر عذاب کی جگہ پر لے جانے کا حکم دیا۔ وہ فریاد کر رہا تھا، ہے اللہ، مجھے ایک موقع دے، میں قرآن کو دوبارہ یاد کروں گا، اس پر عمل کروں گا، لیکن اس کی فریاد کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس خواب سے وہ نوجوان ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے فوراً وضو کیا اور قرآن مجید کو اٹھا کر اپنی زندگی بدلنے کا عزم کر لیا۔ اس نے تمام دنیاوی کام چھوڑ دیے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ وہ ہمیشہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ دعا کرتا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے قرآن کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حافظ قرآن ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کا کلام یاد کرنا کافی نہیں، اس کی حفاظت، تلاوت اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔
دنیا کی محبت اور مصروفیات ہمیں قرآن سے غافل نہ کر دیں۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے تو قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ کوشش قبول فرمائے۔ برائے مہربانی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔